اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 58 سے 64 تک سورۃ النور۔ انشاءاللہ سورۃ النور کمپلیٹ کر لیں گے اس لیسن میں۔ پارہ ہے 18، ترجمہ اور تفسیر کریں گے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں، لاسٹ لیسن میں منافقین کے طرز عمل کے بارے میں بات تھی، اور اس کے برعکس مومن کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا چیز ایمان کی نشانی ہے، سمعنا و اطعنا، اور وہی لوگ مفلحون ہیں، وہی لوگ فائزون ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا لاسٹ لیسن میں۔ اور اطاعت جو ہے وہ اس کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اطاعت جانی پہچانی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پچھلا لیسن 57 آیت تک کمپلیٹ کرنے کی یہی وجہ تھی کہ یہ جو اس کے آگے آیات ہے 58 آیت سے، یہ ایک ڈیفرنٹ مضمون ہے، اور وہاں تک جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ مضمون تھا۔ یہاں سے دوبارہ اصول استئذان کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ پہلے بھی کچھ احکامات بیان کیے گئے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ جو بالکل باہر کے لوگ ہیں وہ گھر کے اندر کیسے داخل ہوں گے۔ محرموں کے لیے بھی کچھ آداب ہیں کہ وہ بھی جب اپنے ہی گھر میں داخل ہوں تو تھوڑا سا انس حاصل کر لیں، اجازت حاصل کر لیں، تھوڑا سا مانوس کر لیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نوک کرنا یا سلام لینا، تھوڑا سا کھنگارنا، کہ جس سے گھر کی خواتین مانوس ہو جائیں اور جان لے کے کوئی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بالکل اجنبی لوگ ہیں، نامحرم ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ وہ تو باقاعدہ نوک کریں گے، وہ سلام کریں گے، وہ اپنا نام بتائیں گے، دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، دائیں یا بائیں، اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس طرح کے اصول پہلے بتائے گئے سورہ کے آغاز میں یا چند آیات پہلے۔ اب دیکھیں، ابتدائی احکامات کے بعد اب یہ 4 رکوع، تقریباً 4 رکوع کے بعد یہ وضاحت دوبارہ، مطلب اسی طرح کی وضاحت نازل ہوئی ہے۔ اصول استئذان کا ہی ایک اور اصول نازل ہوا۔ کیوں؟ دیکھیں، قرآن کا طریقہ ہے، تدریج کے ساتھ احکامات نازل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں دیکھیں، جب پہلے احکامات آئے تو کوئی کوشچنس آئے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، پھر ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں، یا اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ احکامات اتارے۔ یہ بھی اصول استئذان ہے، استیزان، ٹھیک ہے، اذن سے اجازت لینا۔ قرآن دیکھیں کتنے سالوں میں نازل ہوا، تو ہر حکم آہستہ آہستہ اترا۔ اب مدنی دور میں آ کے پہلے 13 سال شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، لیکن مدنی دور میں نازل ہوئی۔ غزوات، قتال کا حکم مدنی دور میں آیا۔ زکوٰۃ کی پوری شرح جو ہے وہ مدنی دور میں آئی۔ نماز جو ہے 5 نمازیں، وہ ٹھیک ہے مدنی دور کے اینڈ تک ہو گئی تھیں۔ معراج کا جب سفر کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو معراج کرائی گئی، اس کے بعد لیکن اینڈ تھا مکی دور کا۔ تو یہ سب جو ہے نا بتدریج ہوا۔ اب اس میں جو احکامات ہیں یہ کن کے بارے میں ہیں؟ یہ بھی سطر کے احکامات ہیں، یہ بھی اصول استئذان سے متعلق ہے، یہ بھی محرم نامحرم میں فرق سے متعلق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لی کے بعد یس آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چاہیے کہ اجازت طلب کریں۔ اذنا، حمزہ زال نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اذن سے چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے۔ کون؟ الذین، وہ لوگ جن کے ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، والذین، اور وہ جو لم نہیں، یبلغوا، وہ پہنچے۔ بالغہ کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا، ذرائع ابلاغ بھی ہوتا ہے نا، با لام غین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور وہ جو نہیں، لم نہیں، ابھی پہنچے ہی نہیں، ابھی ہوا ہی نہیں، اور وہ جو نہیں وہ پہنچے، یبلغ الحلم، بلوغت کو، حلمہ، ہا لام میم روٹ ورڈ ہے اس کا، احتلام بھی اسی سے نکلا ہے۔ احتلام کب ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ،
ٹھیک ہے. اور وہ جو نہیں وہ پہنچے بلوغت کو، منکم تم میں سے، ثلاثہ تین، مرات بار. اب اجازت کتنی بار طلب کرنی ہے؟ 3 بار. مرات جو ہے وہ مراتن کی جمع ہے، مراتن باری ایک بار، اور مرات ملٹیپل ٹائمز. ٹھیک ہے. ثلاثہ 3 کی بات ہے تو مرات کہا گیا ہے 3 بار. 3 بار ہی کہا جائے گا، اردو کی فریز ہی ایسے بنتی ہے، ورنہ 3 باریاں کہا جاتا. من قبلی پہلے، صلاۃ الفجری نماز فجر سے، نماز فجر سے، وحین اور جس وقت، تدعون تم اتار رکھتے ہو، واو ذات، ذات عین وضع، تم اتار رکھتے ہو، ثیابکم کپڑے اپنے، ثا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، من الظہیرتی، من الظہیرتی دوپہر کے وقت، ظہر اسی سے ہے، زوئے ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے. ومن بعدی اور بعد، صلاۃ العشاء نماز عشاء کے، ثلاث 3، عورات عورات پردے کے، بریکٹ میں لکھ لے وقت ہیں. عورت کیا ہوتا ہے عربی میں؟ عورت کا لفظی معنی کیا ہے؟ خلل یا خطرے کی جگہ، ایسی چیز جس کے کھل جانے سے خطرہ ہو. ٹھیک ہے. تو عورات پردے کے، پردے کی جگہ کہ کھل جائے تو اس سے خطرہ ہے، تو پردے کے اوقات، اوقات مراد ہیں یہاں پہ. 3 پردے کے، بریکٹ میں لکھ لیں وقت ہیں، لکم تمہارے لیے، لیسا نہیں، علیکم تم پر، ولا اور نہ، علیہم ان پر، جناحم کوئی گناہ، بعدہن بعد ان کے، کن کے؟ ان اوقات کے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر طوافون، طوافون بکثرت آنے جانے والے ہیں، توئے واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، طواف بھی اسی سے نکلا ہے. اور یہ طواف کا آپ کہہ لیں مبالغے کا صیغہ ہے، طواف. طواف ہوتا ہے نا چکر لگانا، تو طواف کثرت سے آنے جانے والا، کثرت سے چکر لگانے والا. یہ کون ہوتے ہیں؟ غلام. ٹھیک ہے. بکثرت آنے جانے والے ہیں، علیکم تم پر، بعضکم بعض تمہارے، علی بعض بعض پر، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، لکم الآیات تمہارے لیے آیات، واللہ اور اللہ، علیم حکیم خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے. یہاں پر اب کون سے احکامات ہیں؟ دیکھیں، یہ بھی اجازت طلب کرنا ہے، مگر کن کا؟ وہ جن کے مالک ہوئے ہمارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ باندیاں اور غلام. یہ بھی یہ گھر کے افراد ہیں، گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں بکثرت ہمارے درمیان میں. لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان کو بھی اجازت طلب کر کے اندر آنا. یہ ایسے ہی نہیں کمروں میں آ سکتے، سونے کی جگہ پہ نہیں آ سکتے. اور وہ جو نہیں وہ پہنچے بلوغت کو، گھر میں بچے ہیں، اپنے ہی چاہے بچے ہیں، اور بالغ بھی نہیں ہے، بالغ کے لیے تو فرض ہے ہی ہے، وہ تو نوک کر کے ہی آئیں گے، اجازت لے کے ہی آئیں گے. وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی ٹرین کریں کہ کسی کے بھی گھر جائیں تو کسی کپل کے روم میں بغیر نوک کیے، بغیر اجازت طلب کیے اندر نہیں جانا. اور ویسے بھی جنرلی جو اصول استئذان ہے وہ یہی ہے کہ نوک کیا جائے اور اپنا نام بتایا جائے. ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جب اجازت چاہی کہ کیا میں اندر گھس آؤں، تو انہوں نے اپنے ساتھ صحابی کو کہا کہ اسے پہلے اجازت لینے کا ادب سکھاؤ کہ اندر آنے کی اجازت مانگتے کیسے ہیں، پہلے سلام کرے یہ اور پھر اندر آنے کا کہے. تو اس نے سن لیا، اس نے پھر خود ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ تو ہے ہی جو بالغ ہے، اور خواہ وہ گھر کے اندر کا ہی فرد ہے. ایک ہم نے اور واقعہ کیا پڑھا تھا ایک صحابی کا کہ وہ تو میری ماں ہے، سگی ماں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھو، اسے وداؤٹ کلوتھس دیکھو؟ اپنی ماں کے گھر بھی اجازت لے کے جاؤ.
یعنی کہ یہ عورت کے پردے کو بہت زیادہ سیکیور کیا گیا ہے، کیونکہ عورات کا ورڈ ہے نا، پردے کی وقت ہے یہ، اور عورت کے لیے بھی عورت ہی ورڈ یوز کیا جاتا ہے، پردے کی چیز، مستورات کا ورڈ بھی آتا ہے، چھپانے کے قابل چیز، کیونکہ اس کے کھلنے سے کیا ہے، فتنے کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان پھر انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اپنے محرم رشتوں کو بھی انسان ایسی حالت میں دیکھے تو شیطان تو ساتھ ساتھ ہی ہے نا۔ بہرحال محرم رشتوں کی نیتیں تو نہیں ہوتی ویسی، لیکن بہرحال شیطان جو ہے وہ ہر جگہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کیا کہا گیا ہے، اور وہ جو نہیں وہ پہنچے بلوغت کو تم میں سے، یعنی کہ نابالغ بچے، نابالغ بچے اور گھر کے غلام یا باندیاں، یہ اجازت طلب کر کے جائیں گی 3 بار۔ یہ 3 بار کون سے ہیں؟ پہلے نماز فجر سے، یہ پہلا وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ تب بھی انسان بہت زیادہ نیند کے غلبے میں ہوتا ہے، بالکل وہ مڈ نائٹ سلیپ کے بعد، وہ بھی گہری نیند کا ہی وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی انسان کو ہوش نہیں ہوتی اس کا سطر کھلا ہے یا نہیں، اس کے اوپر کپڑا ہے یا نہیں۔ اور عربوں میں تو دیکھیں اتنے زیادہ فیسلٹیز تو نہیں تھی، صحرا میں اے سی اور پنکھے تو نہیں تھے تب، تو لوگ ہلکے کپڑوں میں سوتے تھے۔ ابھی بھی دیکھیں کچھ گھروں میں کپڑے ہلکے پہنے جاتے ہیں، مرد جو ہیں وہ بھی اپنے اوپر کی شرٹس وغیرہ اتار کے اگر سوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو اوقات اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، ان میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے، اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو کپڑے اپنے، دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت، یہ کیلولا کا وقت ہے، تب بھی لوگ، یہ آرام کا وقت ہے نا، کیلولا ویسے بھی سنت ہے، اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں کہ کچھ دیر ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد اگر آپ کچھ منٹ سو جائیں اور آرام کر لیں تو آپ باقی دن کے لیے فریش ہو جاتے ہیں۔ فجر کے اٹھے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، اب کچھ دیر آرام کر لیں، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ رات تک بالکل فریش ہو جائیں گے، آپ 2 دن کا کام 1 دن میں کریں گے۔ یہ کیلولا اتنی زبردست قسم کی سنت ہے۔ تو دوپہر کے وقت، دوپہر کے وقت جب آرام کا وقت ہوتا ہے، تب بھی انسان سو جاتا ہے، اپنے سطر کا دھیان نہیں رکھ سکتا، تب بھی اجازت لے کے جائیں گے یہ دونوں لوگ۔ اور بعد نماز عشاء کے، عشاء کے بعد بھی آرام کا وقت ہے۔ اور یہ اوقات ایسے ہیں، اگر کوئی گھر میں بھی آئے نا، تو ہمارے ہاں، ہمارے کلچر میں ایسے ہے کہ ہم برا مان جاتے ہیں۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ ابھی میں اویلیبل نہیں ہوں، اور آنے والے کو بھی برا نہیں منانا چاہیے۔ اسی لیے تو پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اصول استذان، کہ اطلاع کر کے جائیں گھر میں، تاکہ آپ کو کوئی بھی ڈسکمفرٹ نہ ہو۔ لیکن ہم اطلاع کر کے نہیں جاتے، اور پھر اگر ہمیں ٹھیک طرح سے اٹینڈ نہیں کیا جاتا تو پھر ہم اس کا بھی برا مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ والے اصول گھر کے اندر کے لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو بالکل مطلب ہم جن کو کوئی، جن سے کوئی ایسا پردہ محسوس نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ان 3 اوقات میں پردہ ہے، نابالغ بچوں کا بھی اور لونڈی غلاموں کا بھی، کہ وہ بھی اجازت لے کے جائیں فجر سے پہلے، اور دوپہر کو جب قیلولہ کرتے ہیں لوگ، آرام کرتے ہیں، اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے بیڈ رومز میں چلے جاتے ہیں، اجازت لے کے جائیں، کسی بھی کپل کے روم میں، اپنے سگے والدین کے روم میں بھی، اور پھر نماز عشاء کے بعد بھی، وہ بھی آرام کا وقت ہے۔ 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، لیسا نہیں علیکم تم پر، اور نہ ان پر کوئی گناہ، بعد ان اوقات کے۔ اب ان اوقات کے علاوہ، اب جیسے ایک ہی گھر میں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، دیورانیاں جٹھانیاں ہیں، اب کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی برا مناتے ہیں کمروں میں آنا جانا، ایسے بھی دیکھا گیا ہے، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے، کمرے میں آنا جانا ہو سکتا ہے، کوئی چیز لینی ہے روم سے، تو وہ جی ہمارے روم میں کوئی آئی نا، تو یہ بھی ایک حد سے بڑی ہوئی بات ہے۔ کوئی خاتون بھی خاتون کے کمرے میں نہ آئے، تو یہ بھی حد سے بڑی ہوئی بات ہے۔ تو یہ 3 اوقات اللہ نے دیے نا، اس میں آپ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اگر کوئی مہمان آ جائے، وہ اس کو بلائے بھی، تب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو کہیں آپ ٹھہریں، وہ ریسٹ کر کے اٹھتے ہیں تو وہ آپ سے مل لیں گے۔ یہ 3 اوقات آپ ڈسٹرب نہ کریں، لیکن اس کے علاوہ پھر کوئی گناہ نہیں کہ آپ آئیں جائیں۔ اور لوگوں کو بھی ڈسپلن سے رہنا چاہیے کہ ان 3 اوقات کے علاوہ یہی نہیں کہ ہر وقت کمرہ لاک، ہر وقت کمرے کے اندر، کہ اگر ایک گھر میں رہنا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اور آپ ایک بالکل 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنا سکتے۔ اول تو ہر
کپل کا حجرہ الگ اور اس کا کچن واش روم الگ ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بھی آداب ہے کہ آپ نے کس طرح مل کے رہنا ہے اور کتنی سپیس دینی ہے اور کتنی سپیس آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گھر کے اندر بھی اگر کچھ کپلز رہتے ہیں نا تو ان کے لیے بھی یہی آداب ہے کہ وہ ان تینوں اوقات میں ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں. ٹھیک ہے، نہیں تم پر اور ان پر کوئی گناہ بعد ان اوقات کے. اب ان اوقات کے علاوہ اگر کوئی آتا جاتا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. طوافون، بکثرت آنے جانے والے ہیں، علیکم تم پر، بعض تمہارے بعض پر. اب یہ جو ہیں نابالغ بچے اور یہ جو غلام ہیں جو گھروں کے اندر ہی ہیں، ان کا آنا جانا کمروں میں لگا ہی رہتا ہے، تو یہ تو بکثرت آنے جانے والے لوگ ہیں. لیکن ان تین اوقات میں ان کو بھی منع ہے، یہ نہیں آ جا سکتے. اس طرح کیا ہوگا، ایک ڈسپلن گھر میں اور ایک عزت کی اور ایک باہمی جو آپ کی رواداری ہے اور ایک رسپیکٹ کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہتا ہے. اپنے سگے پیرنٹس کے بھی روم میں آپ جائیں، لیکن اگر بچوں کو آپ اس چیز کے لیے ٹرین نہیں کرتے، بالغ بچے بھی ایون کے ٹرین اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ کتنی بری بات ہے کہ وہ آ جا رہے ہیں اور آپ کے ریسٹ کا ٹائم ہے اور آپ کو پتہ نہیں آپ کس طرح سو رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ اپنے نابالغ بچوں کو بھی سکھانا ہے، یہ کپلز کی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر الگ سے ماں سو رہی ہے تو وہ بس ہلکا سا ناک کرے اور وہ اطلاع کر دے تو وہ آ سکتا ہے. اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے ماں آرام کر رہی ہے، اس روم سے بچے نے کچھ لینا ہے لیکن اکیلی ماں آرام کر رہی ہے اور چادر وغیرہ لی ہے یا کوئی ایسی بات نہیں، تو وہ بچے پھر آ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی یہ جو کپل کی لائف ہے اس کو وہ ڈسٹرب نہ ہو اور ایک عزت کی فضا رہے، یہ اس کے لیے احکامات ہیں. اور بالغ بچوں کے تو خیر زیادہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، نابالغ بچوں کے لیے بھی کہ وہ کسی ذہنی خلش کا شکار نہ ہو، ان کو بھی سی سے بچایا گیا ہے. اور غلام بھی جو گھر میں ہیں ان کو بھی سی سے بچایا گیا ہے. اس میں بہت سے لیسنز ہیں، اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں اور ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. بالغ اور نابالغ کا بھی دیکھیں، اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اب جیسے ابن عمر جو ہیں، انہیں جب وہ 14 سال کے تھے غزوہ میں جانے کی اجازت نہیں ملی ابن عمر کو، لیکن 15 سال کے تھے تو اجازت مل گئی. لیکن کوئی خاص ایج لمٹ جو ہے نا، زیادہ راجع رائے جو ہے نا مفسرین کی، وہ یہی ہے کہ کوئی ایج لمٹ ہے نہیں. ہر علاقے میں بلوغت کی عمر ڈیفرنٹ ہے، ڈائٹ کا حساب ہے، بچے کی اپنی صحت کا حساب ہے، اس کا انوائرمنٹ کا حساب کتاب ہے کہ اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے. کچھ لوگ جو بچوں کو بالکل میڈیا کو بالکل کوئی فلٹر نہیں کرتے، ہر طرح کا میڈیا بچہ دیکھ رہا ہے تو وہ جلدی بالغ ہو جائے گا. ویسٹ میں جیسے سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے، بچہ جلدی بالغ ہو جائے گا، اس کو ہر چیز، اس کا پردہ جو ہے ہر چیز سے جلدی اٹھ جائے گا، اس کا ہارمونز جلدی ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ جلدی میچور ہو جائے گا. تو بلوغت کی کوئی خاص ایج نہیں ہے، وہ ہر بچے کی ڈیفرنٹ ہے. گرلز میں جو ہے وہ جیسے مینسٹریشن سائیکل ہے، اور بوائز میں جو ہے وہ کیا ہے، ان کی آواز کا بھاری ہو جانا، احتلام کا ہونا، اور یہ ساری اس طرح کی جو آپ کی انڈیکیشنز ہیں وہ بلوغت کو ظاہر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے یہ سب کنڈیشنز ہیں. پھر تو یہ سارے احکامات بدرجہ اولیٰ ان پہ فرض ہیں. لیکن اگر نہیں بھی ہیں، یہ نابالغ بچوں کے لیے ہیں. جو نابالغ ہیں وہ بھی نوک کر کے اجازت لے کے کپل کے روم میں جائیں. بچے ددیال جاتے ہیں، ننیال جاتے ہیں، ان کو ٹرین کر کے بھیجیں کہ آپ نے پرمیشن کے ساتھ رومز میں جانا ہے. نانا نانی دادا دادی کے رومز میں بھی پرمیشن کے ساتھ جانا ہے. کذالک، اسی طرح یبین، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات. اور اللہ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات واضح کیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی سائیکی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں کیا تبدیلیاں کن چیزوں کو دیکھنے سے آتی ہیں، کیا چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، کیا فائدہ مند ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی حکیم ہے، خوب حکمت والا ہے. ہر حکم کی حکمت انسان کبھی کبھی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کیونکہ اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے احکامات نازل کیے. تو واللہ علیم حکیم. پھر آگے نیکسٹ آیت میں ہے وَإِذَا، اور جب بلغا پہنچ جائیں، بلغ الاطفال بچے، منکم الحلم تم میں سے بلوغت کو،
فَلْيَسْتَأْذِنُوا، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ، یہ بھی اذن سے ہے، اصول استئذان ہے کے بارے میں بات ہے، حمزہ زال نون اس کا روٹ ورڈ ہے، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں، کما جیسا کہ، کمستأذنا جیسا کہ اجازت لیتے تھے، الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات کو، واللہ اور اللہ، علیم حکیم خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے، دوبارہ یہی بات کی گئی ہے، واللہ علیم حکیم، کہ ان سب باتوں کی حکمتیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں۔ اب یہ ان بچوں کی بات ہے جو بلوغت کو پہنچ جائیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ جو پہنچ جائیں ان کے لیے تو پھر یہ اور زیادہ ہائی انٹینسٹی پر جا کے یہ چیز فرض ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کو، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں جیسے کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ جیسے وہ اپنے بڑوں کو اجازت لیتے دیکھتے ہیں۔ بڑوں کے بارے میں پہلے احکامات کیا آئے ہیں کہ وہ جب گھر میں انٹر ہوتے تھے وہ کیسے آتے تھے؟ ناک کر کے، السلام علیکم کہہ کے۔ آپ نے روم کو بھی ناک کرنا ہے تو آپ روم میں بھی جانے کی جو استئذان کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ ناک کریں اور آپ السلام علیکم کہیں، اور کہیں کہ کیا میں اندر آ سکتی ہوں یا آ سکتا ہوں، اور اگر کہیں آ جائیں تو آپ چلے جائیں، آپ کہیں اچھا کیا کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اندر نہیں جانا، اچھا کیا کام ہے دروازہ کھول کے بتانا نہ شروع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو کسی بات میں انگیج کر رہے ہیں، کیا کام ہے کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے آپ باہر رہ کے ہی بات بتائیں گے، جب تک کوئی یہ نہ کہے کہ اندر آ جائیں آپ نے اندر نہیں جانا۔ یہ بالغ جو بچے ہیں وہ بھی ویسے اجازت لیں گے جیسے ان کے بڑے اجازت لیتے تھے گھروں میں آنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ گھروں میں آنے سے پہلے ناک کرتے تھے، سلام کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ میں ہوں، اور اگر ہو سکے تو کام بھی باہر سے بتا دیں، اگر جواب نہیں آیا تو پھر کیا تھا؟ لوٹ جائیں، یہی تھا نا؟ تو بڑوں کے لیے یہی طریقہ ہے، اور اگر 3-4 بار ناک کیا اور جواب نہیں آیا تو دروازے پیٹنا نہ شروع ہو جائیں، لوٹ جائیں۔ کسی کپل کے روم کے باہر کھڑے ہو کے دروازے پیٹنا کوئی مہذب انداز نہیں ہے، اور ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، ہم لوگ ان مینرز کا بالکل دھیان نہیں رکھتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کپلز میں ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں کہ اپنے روم میں دن کے وقت جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ نہیں آپ ادھر ہی کہیں ریسٹ کر لیں۔ ہر جگہ ریسٹ کرنا ایک نیولی میرڈ کپل میں جو فیمیل ہے اس کا آسان کام نہیں ہے، بالکل انجان گھر میں ہے، اور ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ ان کو پرائیویسی دیتے بھی نہیں ہیں، نہ الگ کمرے دیتے ہیں، نہ الگ واش روم کچن دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں تم نے اب جو کرنا ہے بس اب ادھر ہمارے رومز میں ہی کوئی کہیں پہ تم آرام کر لو اگر کرنا ہے۔ یہ زیادتی والی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا جو بیلنس ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے ایسے سسٹم میں رہنا ہے، ایک آئیڈیل سسٹم تو یہی ہے اسلام کے مطابق کہ آپ ان کا حجرہ علیحدہ کر دیں، گھر میں چھوٹا سا پورشن، ایک کچن، ایک واش روم اور ایک روم ان کو دے دیں، اگر نہیں تو پھر احسان والا معاملہ کریں، ان کو سپیس دیں، اور وہ بھی سپیس دیں، وہ بھی یہ سمجھے کہ ہم اگر کسی گھر میں رہ رہے ہیں الگ سے، وہ کپل کا سیپریٹلی وہ گھر نہیں ہے، تو پھر مینرز کے ساتھ رہیں، جب دل چاہے دروازہ لاک کر کے کمرہ بند نہ ہو جائیں، اور اپنے 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 ہی کام کرتے رہے، کبھی اپنے روم کا کچھ کر رہے ہیں، یا ڈسپلن کے ساتھ چلیں، دونوں سائڈ پہ احسان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات واضح کی ہیں، یہ بینات ہیں۔ آیات کیا ہوتی ہیں؟ یہ آیات یہ والی بھی ہوتی ہیں اور اللہ کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے یہ احکامات بیان کیے ہیں ان آیات کے ذریعے بھی، اور یہ ایک نشانیاں بھی ہیں، یہ نشانیاں ہیں انسانوں کے لیے، وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا علم ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ سب آیات اتاری گئی ہیں، یہ بھی نشانیاں، ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے، اللاتی، من النساء اللاتی، وہ جو لا یرجون، نہیں وہ امید رکھتی،
الذی ہوتا ہے نا وہ مذکر کے لیے، اللتی ہوتا ہے مؤنث کے لیے، اللاتی اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اب کن عورتوں کی بات ہے؟ جو بوڑھی ہو چکی ہیں. اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. اور بیٹھ رہنے والی ہیں، قواعد، قاعدہ. ٹھیک ہے. نماز کا بھی رکن ہے. قوف عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اور بیٹھ رہنے والیاں من النساء عورتوں میں سے، اللاتی وہ جو، لا یرجون، یرجون نہیں، وہ رجو کیا ہوتا ہے؟ امید رکھتی، نکاحن نکاح کی، فلیسا تو نہیں ہے، علیہن ان پر، جناح کوئی گناہ، ان یدعنا کہ ان کے، یدعنا یا وہ، دعنا اتار رکھیں. اس کا بھی روٹ ورڈ واو ذات عین ہے، پیچھے بھی گزرا ہے نا. اس کا بھی مطلب یہی تھا، اتار رکھنا. کون سا ورڈ تھا وہ؟ آیت نمبر 58 میں، تدعون تم اتار رکھتے ہو. اب یہ عورتوں کے لیے، یدعنا وہ اتار رکھیں، ثیابہن کپڑے اپنے. یہ وہ کپڑے نہیں ہیں جو تن ڈھانکنے کے لیے ہیں، یہ کپڑوں کے اوپر کی جو اوڑھنی ہے ان کی بات ہے. حجاب والے کپڑے جو ہیں یہ ان کی بات ہے. آپ کپڑے کے آگے حجاب بریکٹ میں لکھ لیں. وہ اتار رکھے کپڑے، یعنی کہ بریکٹ میں لکھیں حجاب اپنے. غیرہ کپڑے اپنے، اور کپڑے کے آگے حجاب بریکٹ میں. غیرہ نہ، متبرجات ظاہر کرنے والیاں، متبرجات بزینہ زینت کو. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ اور یہ کہ، وَأَن اور یہ کہ وہ احتیاط برتے، یا وہ کے لیے، آئین فافا عفت برتے، پاکیزگی برتیں، احتیاط برتیں، پاکیزگی سے رہیں. یہ ہے وہ بات، وہ احتیاط برتیں. خیر بہتر ہے، لہن ان کے لیے. واللہ اور اللہ، سمیع علیم خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اب یہ کن کے بارے میں احکامات ہیں؟ یہ جو یستعففنا ہے یہ عفت سے ہی ہے. عفت کیا ہوتا ہے؟ ناجائز کام سے نفس کو روکنا. جو پچھلی آیات تھیں سورہ نور میں، اس میں کیا تھا؟ چاہیے کہ جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے تو وہ عفت سے رہیں. یعنی کہ اگر نکاح کی وسعت نہیں پا رہے، کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا، مال کی تنگی ہے یا رشتہ نہیں مل رہا، تو پھر وہ پاک بازی سے رہیں. تب بھی یہی ورڈ یوز ہوا تھا، عفت سے رہیں. اب یہاں بھی یہی ورڈ ہے، ناجائز کام سے نفس کو روکنا، یہ ہوتی ہے عفت، احتیاط برتنا. اس لیے یہاں پر احتیاط کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. اپنی زینت کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے. اس ورڈ کا یہی مطلب یہاں نکلتا ہے. اب یہ ان خواتین کے بارے میں آیت ہے جو بیٹھ رہنے والیاں ہیں، یعنی کہ بوڑھی ہو چکی ہیں. بالکل انہوں نے نکاح کی امید چھوڑ دی ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، بیٹھ چکی ہیں. کوئی مطلب بڑھاپا اتنا ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ زینتوں کا شوق نہیں رہا، کپڑے لتے کا اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے اچھے، لیکن ایک ہوتا ہے نا بناؤ سنگھار، بہت زیادہ اس کا شوق نہیں رہا. اور بزرگی آ گئی ہے ان میں، تو ان کے لیے یہ بات ہے. اور اتنی ینگ بھی نہیں رہی، نکاح کی کوئی حاجت نہیں، اور بیبیز نہیں ان کے ہو سکتے، مینوپوز آ چکا ہے، ان کے بارے میں بات ہے. اور بیٹھ رہنے والیاں عورتوں میں سے وہ جو نہیں وہ امید رکھتی نکاح کی، تو نہیں ان پر کوئی گناہ کہ وہ اتار رکھیں کپڑے اپنے. اب یہ وہ کپڑے نہیں کہ بالکل اپنے کلوتھز ہی، بالکل وداؤٹ کلوتھز ہی بیٹھ جائے، ایسا بالکل نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ کپڑے ان کپڑوں کی بات ہے جو ہم اپنے ستر پوشی کے بعد اوپر سے لیتے ہیں. بیسک سطر کو ڈھانپنے کے بعد اوپر کی اوڑھنیاں ہیں، یہ بڑی چادریں ہیں. اگر وہ بہت بڑے جلباب، جن کا ذکر آئے گا انشاءاللہ سورہ احزاب میں، وہ اگر بہت بڑی چادریں نہیں بھی لیتی، یہ جو ہمارے بڑے گھر کی اوڑھنیاں ہیں انہی میں چلی جاتی ہیں، لیکن بالکل بوڑھی ہیں، سر سفید ہیں، کوئی ڈائی نہیں کیے بال، اور بڑھاپا ہے، مینوپاز آ گیا، نکاح کی کوئی حاجت نہیں، ہر ایک کو بیٹا بیٹا کہتی ہیں، بزرگی ہے ان میں، تو پھر وہ ان کے لیے تھوڑی سی رخصت ہے
کہ وہ اگر نہ بھی حجاب لیں، اوڑھیں، پردہ نہ کریں، چہرہ نہ چھپائیں، تو تھوڑا بہت اگر بال بھی کچھ نظر آ جائیں تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہ ظاہر کرنے والیاں زینت کو، یہ ایک شرط ہے ساتھ۔ کچھ خواتین ایجڈ ہوتی ہیں، جیسے شوبس کی خواتین ہیں، بہت ایج کی ہوتی ہیں لیکن لگتا ہی نہیں کہ اتنی ایج کی ہیں، اور تبرج جو ہے مطلب زینت اختیار کرنا جو ہے وہ اسی طرح ہے۔ تبرج کیا ہوتا ہے؟ زینت کا شو کرنا، ظاہر کرنا۔ برج سے نکلا ہے نا، با را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ برج کیا ہوتا ہے؟ ابری ہوئی چیز، ٹھیک ہے؟ ستاروں کو بھی بروج کہا گیا ہے قرآن میں۔ تو بروج ابری ہوئی چیز، یعنی کہ جو پرومیننٹ ہو جاتی ہے، جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو تبرج ظاہر کرنا، زینت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ورڈ آتا ہے تبرج، ظاہر کرنے والیاں، متبرجات، ظاہر کرنے والیاں، کیا؟ زینت کی زینت کو ظاہر کرنے والیاں۔ یہ شرط ہے کہ چاہے وہ بوڑھی ہیں، چاہے وہ بچوں کو بیٹا بیٹا کہتی ہیں، جوانوں کو بیٹا بیٹا کہتی ہیں، لیکن ان کا بالکل مطلب ٹپ ٹاپ رہتی ہیں، اور اپ ڈیٹ ان کے کپڑے، ان کے بال، ہیئر کٹ، یا ان کا جو بھی رہن سہن ہے، میک اپ اور یہ سب چیزیں، جیولری، اور کپڑے بھی بالکل اپ ڈیٹڈ، مطلب بالکل بن ٹھن کے رہتی ہیں، تو پھر وہ بھی پردہ کریں گی چاہے ان کی ایج زیادہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ ان کے لیے تھوڑا سا پردے کی چھوٹ ہے، جو کہ بالکل نا امید سے مراد یہ نہیں زندگی سے نا امید، مطلب کہ انہیں نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، وہ بس اپنے اس بزرگی سے اور اس ایجنگ سے وہ راضی ہیں اس پہ۔ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنا میک اپ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کسی چیز کو کور کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، میک اپ، اس کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ زینت کو ظاہر کرنے والیاں نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ اپنا حجاب میں تھوڑا سا اگر کمی بیشی کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس گھر کی اوڑھنی میں بھی وہ دوسروں سے مل لیں، اپنے سے بہت چھوٹے بیٹوں جتنی عمر کے لوگوں کو، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ وہ احتیاط برتیں، بہتر ہے ان کے لیے۔ ہاں، اگر وہ پھر بھی حیا سے کام لیتی ہیں تو یہ بہت افضل ہے۔ دیکھیں، بوڑھی جو خواتین ہوتی ہیں بچوں کو، جوان لوگوں کو، اپنے سے بہت عمر، بہت سال چھوٹے لوگوں کو سر پہ پیار دے دیتی ہیں یا ایسے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ان خواتین کے لیے۔ یہ نہیں کہ بالکل خود بھی وہ ینگ ہے اور وہ اپنے سے چھوٹے کوئی 10-15 سال کے چھوٹے بچے کو وہ نہ ہی ٹچ کریں تو بہتر ہے، آپ ویسے آپ سلام دعا لیں اور انہیں دعائیں دیں، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ وہ احتیاط برتیں، بہتر ہے ان کے لیے۔ اور اگر اس ساری بڑھاپے کے باوجود اگر وہ حیا سے کام لیتی ہیں تو یہ ان کی اضافی فضیلت کا باعث ہے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے، جو کچھ انسان سوچتا ہے، جو کچھ انسان بولتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ کس عورت کی کیا نیت تھی، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اس نے کس نیت سے کیا چیز ظاہر کی اور کیا چیز چھپائی، کب اس نے پردے کا اہتمام کیا اور کب اس نے پردے کا اہتمام نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو وہ واقعی جائز تھا اس وقت نہ کرنا، یا اس نے انڈیو ہی اپنا پردہ کھول دیا، اس وقت بنتا تھا پردہ اور اس نے کھول دیا، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سمیع علیم۔ لیسا، نہیں ہے، علی الاعمى، اندھے پر، حرج ولا، کوئی حرج، کوئی گناہ، کوئی تنگی، اور نہ علی الاعرج، لنگڑے پر، حرج، کوئی حرج، کوئی گناہ، ولا، اور نہ علی المریض، مریضی، مریض پر، حرج، کوئی حرج یا گناہ، ولا، اور نہ علی انفسکم، تمہارے نفسوں پر، ان کے، تأکلوا، تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او یا بیوتی، گھروں سے، آبائکم، اپنے باپوں کے، او یا بیوتی، گھروں سے، امہاتکم، اپنی ماؤں کے، او یا بیوتی، گھروں سے، اخوانکم، اپنے بھائیوں کے، او یا بیوتی، گھروں سے، اخواتکم، اپنی بہنوں کے، او یا بیوتی، گھروں سے، اعمامکم، اپنے چچاؤں کے، او یا بیوتی، گھروں سے،
اما اماتکم اپنی پھوپھیوں کے، او یا بیوتی گھروں سے، اخوالکم اپنے ماموں کے، او یا بیوتی گھروں سے، خالاتکم اپنی خالاؤں کے، او یا ما جو، ملک تم مالک ہوئے تم، مفاتیحہ اس کی کنجیوں کے، او یا صدیقکم اپنے دوست کے، صدیق کیا ہوتا ہے؟ دوست. صدیقکم اپنے دوست کے، لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کے تأکلوا تم کھاؤ، جمیعاً مل کر او یا اشتاتا الگ الگ، فَإِذَا پھر جب، دخل تم داخل ہو تم، بیوتن گھروں میں، فسلموا تو سلام کرو، علی انفسکم اپنے لوگوں پر، تحیتاً تحفہ، تحفہ بریکٹ میں لکھ لیں دعا ہے، من عند اللہ پاس سے اللہ کے، مبارکتاً بابرکت، طیبہ پاکیزہ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، لکم الآیات تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو. اب دیکھیں یہ کافی لمبی آیت ہے اور اس میں کھانے پینے کے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، لیکن شروع کہاں سے ہوئے ہیں؟ ہینڈی کیپ لوگوں سے، کہ وہ کہاں سے کھائیں پئیں. تو یہ ہینڈی کیپ جو لوگ ہیں نا، یہ باقی لوگوں کی مدد، ان کی معاونت کے حقدار ہوتے ہیں. یہ لوگ محروم نہ رہ جائیں تو ان کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے. ایسے لوگ سارے معاشرے کے مہمان ہیں، تو اگر وہ کہیں آ جائیں تو جو گھر والے ہیں وہ بھی الجھن محسوس نہ کریں، ان کو کھانے کو جو بھی ان کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو ہینڈی کیپڈ ہیں، ان کو دے دیں. ٹھیک ہے. اور جو خواتین ہیں وہ بھی اب جیسے وہ کہیں کہ نہیں یہ تو نامحرم ہے اور میرے پردے کے خلاف ہے اور میرے آرام کا وقت ہے، اور تو یہ جو ہے نا ان کے لیے دیکھیں الگ سے آیت آئی ہے، تو ان کو ضرور کھلا پلا دیں. اب آواز میں بے انتہا محبت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ان کو کمپنی ساتھ ہی بیٹھ جائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، صرف تمیز سے ادب کے ساتھ بات کرنی ضروری ہے. اور پھر آپ ان کو جو بھی ان کی ضرورت ہے، ان کو کھانا پینا چاہیے وہ ان کو دے دیں. اور وہ بھی کیا ہے؟ اجازت لے کر آئیں. جو اندھا ہے وہ تو اندھا ہے، باقی بھی جو ہے وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. یہ دونوں کے لیے آداب ہے. تو ان کے لیے ہے کہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، نہ اندھے کے لیے، نہ لنگڑے کے لیے، نہ کسی مریض کے لیے جو ایسے مرض میں ہے کہ اس کے گھر والے، اور غریب بھی بہت ہوتے ہیں کچھ لوگ، اور مریض بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں ہی کھانا پورا نہیں ہو رہا، تو وہ کہیں جا کے اگر ایسا چاہ رہے ہیں کہ انہیں کھانا دے دیا جائے تو ان کو دے دینا چاہیے. یہ سارے معاشرے کا فرض ہے، وہ صرف ان کے اکیلے گھر والوں کا فرض نہیں رہتا. جو ایسے ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں سب لوگ ان کا خیال کریں. ٹھیک ہے. تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیں معاشرے کو نا ڈیوائڈ کر دیا گیا کچھ کیٹیگریز میں. شروع میں بالکل نامحرم لوگوں کی بات تھی، پھر ان آیات میں اس لیسن کے سٹارٹ میں 58 آیت سے محرم ہے، بالغ کی بھی بات کی گئی، نابالغ کی بھی بات کی، گھر کے اندر کے لوگوں کی بات کی، گھر کے اندر کیسے کمروں میں آنا ہے ویسے بات کی گئی. اب جو ہینڈی کیپڈ ہے ان کا الگ سے تذکرہ کر دیا کہ ان کی بھی ضرورتیں ہیں، وہ کون پوری کرے گا؟ وہ معاشرے کے لوگ ہی پوری کریں گے نا. تو ان کی بھی بات کر دی گئی کہ ان پہ کوئی، ہم حرج جو ہے نا وہ تنگی کو بھی کہتے ہیں، تو اور نہ مریض پر کوئی حرج، یعنی وہ مریض یا وہ اندھا یا وہ لنگڑا وہ بھی دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے کہ میں کس کے گھر جاؤں، چلا جائے وہ. اور گھر والے بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اور کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے یہ، اس کو جو بھی اس کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، یہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ آیت ہے تو اس کو پوری کر دی جائے. ولا اور نہ تمہارے نفسوں پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا گھروں سے اپنے باپوں کے. اب ہر چیز میں اجازت، اب یہ اصول استئذان پیچھے گزرا ہے، اب ہر چیز میں اجازت اپنے ہی گھر میں، اور ہر چیز اجازت لے لے کے کھائیں. اماں ایپل کھا لوں،
امی اب کیلا کھا لوں، اب یہ ویسے تو چھوٹے بچوں کو پرمیشن وہ لیتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ماں نے کوئی چیز کسی کے لیے رکھی ہوتی ہے، کبھی کبھی اب گھر میں اگر زیادہ افراد ہیں، جیسے کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے یا دادا دادی ہیں، تو کسی اور کی چیز ہوتی ہے، تب تو پوچھنا جو ہے وہ تو مینرز میں ہی آتا ہے، کیا پوچھیں۔ لیکن ویسے اگر آپ صرف ایک ہی فیملی یونٹ جو ہے وہ ایک گھر میں رہ رہا ہے تو وہ اسی کی چیز ہے۔ اب مرد ہے وہ عورت سے تو نہیں پوچھے گا میں یہ کھا لوں، یا عورت مرد سے تو نہیں پوچھے گی کیا میں یہ کھا لوں، تو اپنے گھروں سے تو کھانا ہی ہے۔ اور اپنے گھروں میں کون کون سے گھر آتے ہیں؟ اپنے باپ اور اپنی ماؤں کے گھر بھی اپنے گھروں میں ہی آتے ہیں، ان سے بھی آپ کھا پی سکتے ہیں۔ یہاں پر بیٹے بیٹیوں کے گھروں کی بات نہیں کی گئی، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ تو بیٹا یا بیٹی یہ والدین کے ہی ہوتے ہیں، تو ان کا مال بھی والدین کا ہوتا ہے، وہ اگر کچھ کھانا چاہتے ہیں تو وہ کھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے نارم سیٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ نہیں جی، بیٹی کے گھر میں جا کے کچھ نہیں کھانا، بیٹی کے گھر میں باپ نہیں آتا، بہن کے گھر میں بھائی نہیں آتا، تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ اسلام نے ان سب چیزوں سے انسان کو آزاد کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں مسلم معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ہم بہت سال ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہم میں آج بھی ہیں، آج بھی ہم کتراتے ہیں بیٹیوں کے گھر جانے سے، ان کے گھر کھانے سے، بہنوں کے گھر جانے سے، ان کے گھر کھانے سے۔ خیر اب زمانہ بدل رہا ہے، لوگوں کو بھی یہ شعور آ گیا ہے، کوئی ایسا نہیں، لیکن پرانے لوگ ابھی بھی ہیں کچھ ایسے جو ایسے کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اب جیسے میں نے کچھ لوگوں کے منہ سے یہ سنا ہے کہ اگر جیسے ساس سسر بھی آئے ہیں تو وہ بھی بہویں یہ چاہتی ہیں کہ پرمیشن لے کے ہر چیز کھائیں، تو ٹھیک ہے اگر وہ الگ یونٹ میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمیشہ بہویں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کے بیٹے کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی کبھی آتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا تھا تو آپ کے سسرال نے وہ حق آپ کا ایکسیپٹ کیا، آپ الگ رہتی ہیں، لیکن ان کا حق ہے، اپنے بیٹے کے مال پہ ان کا حق ہے، تو کھلے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور وہ بھی احسان کے درجے پہ معاملہ کریں۔ اگر وہ بتا کے یا پوچھ کے لیں تو وہ بہت ہی زیادہ احسن ہو جائے گا، لیکن اگر نہ لیں تو یہ برا منانے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی حرج نہیں اپنے گھروں سے کھانا اور بچوں کے گھروں سے بھی کھانا، وہ بھی ماں باپ کے ہی ہوتے ہیں، یا گھروں سے اپنے باپوں کے یا گھروں سے اپنی ماؤں کے۔ اب ماں باپ کی الگ الگ بات کیوں گئی؟ کبھی کبھی ڈیورس ہو گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی صرف باپ ہوتا ہے گھر میں، کبھی کبھی صرف ماں ہوتی ہے گھر میں، تو الگ باپ الگ ماں کی بات کر دی گئی ہے۔ کبھی کبھی باپ جو ہے وہ اس میں دادا نانا بھی آ سکتا ہے، وہ بھی باپ کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، دادا بھی اور نانا بھی، اور اپنی ماؤں کے گھر سے اس میں نانی اور دادی بھی آتی ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ ان کے گھروں میں کھانے سے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی ڈسپلن کے ساتھ کہ جیسے اب اگر نانا نانی یا دادا دادی کے گھر میں جانا ہے تو پھر آپ کھا پی سکتے ہیں ادھر، ضرور کھا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب ان کی فریج میں انسان گھس جائے اور وہ چیز انہوں نے اپنے ہی گھر کے بچوں کے لیے رکھی ہو، اور آپ باہر سے مہمان جا کے چونکہ میرے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں تو میں کھا لوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہاں کھائیں پئیں لیکن ڈسپلن مینرز کے ساتھ پوچھ کے کھائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ بالکل جو ایک کامن چیز ہے نا، جیسے کھانا آگے پڑا ہے اور آپ ایک ایک چیز پوچھ کے کہ میں یہ لے لوں، میں یہ لے لوں، میں یہ لے لوں، تو یہ نہ کریں۔ لیکن کوئی چیز ایک الگ سے کسی نے رکھی ہے، بالکل وہ کسی شاپنگ بیگ میں بند ہے یا کسی کنٹینر میں بند ہے مہمانوں کے لیے، جیسے بسکٹس الگ کسی جار میں ہیں، کہ کوئی کیک کسی الگ جار میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے رکھتے ہیں کہ جیسے مہمان اچانک آ جائیں تو وہ ٹی ٹائم کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس ہو اور آپ وہ پورا جار خالی کر دیں، یہ مینرز نہیں ہے، یہ بالکل بھی مینرز نہیں ہے۔ وہ چیزیں آپ کو پوچھ کے لینی ہے۔ ہاں جو چیز بالکل آبویس ہے، کھانے کے ٹائم پہ کھانا کھانا ہے تو وہ آپ کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ نے ان سب گھروں سے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ہوئی چیز وہ نہیں آپ چھیڑ سکتے۔ فریج میں آپ کھول کھول کے ہر چیز فریج سے نکال نکال کے نہیں کھا سکتے، لیکن ویسے آپ جو جنرل چیز ہے وہ آپ ہر چیز کے لیے نہیں پوچھیں گے کہ یہ یوز کر لوں، اب میں واش روم چلی جاؤں وہ یوز کر لوں، اب میں نے کھانا کھانا یہ یوز کر لوں، اب اس کے بعد مجھے ٹوتھ پک چاہیے وہ بھی یوز کر لوں۔
یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا اب کن کن گھروں میں آپ کھا سکتے ہیں؟ اپنی ماؤں کے، اپنے باپوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، یا گھروں میں اپنے چچاؤں کے، اپنی پھوپھیوں کے، ان سب گھروں میں کھانا جائز ہے، لیکن بات وہی ہے مینرز کے ساتھ۔ اپنی پھوپھیوں کے، اپنے ماموں کے، اپنی خالاؤں کے، اپنے، اب یہ دیکھیں ماموں کو اخوالکم، خالو جو ہے وہ عربی میں ماموں کو کہتے ہیں، ہم خالہ کے ہسبینڈ کو کہتے ہیں اخوالکم، یہ ماموں، اور یہ اعمامکم چچا، اور عماتکم یہ چچی نہیں ہوگی، یہ پھوپھیاں ہیں۔ اگر چچی ہوتی تو وہ ہوتی امراتن، امراتن اعمامکم، یعنی کہ تمہارے چچاؤں کی عورتیں، اس طرح آتی بات، ٹھیک ہے؟ تو یہ عربی اور اردو کا تھوڑے سے اسلوب میں فرق ہے۔ یہ چچاؤں اور پھوپھیوں کی بات ہے، ماموں اور خالاؤں کی بات ہے، یا جو مالک ہوئے تم اس کی کنجیوں کے، ان کے گھروں سے بھی آپ کھا سکتے ہیں، جن کے مالک، جن کی کنجیوں کے مالک آپ ہیں، جو مالک ہوئے تم اس کی کنجیوں کے، ان کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو کنجیاں دے دی تو وہاں سے پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمسائے ہو سکتے ہیں، یہ کوئی واچ مین ہو سکتا ہے، آپ نے کسی کے گھر ہینڈ اوور، کسی کو گھر ہینڈ اوور کیا، اب وہ اس گھر میں رہے، ایک بار رہے، تو آپ ان کو اجازت دے دیں کہ آپ کا جو دل چاہے آپ کھا لیں۔ یا ایک کوک رکھا، وہ سارا دن کوک کھانا بناتا ہے یا بناتی ہیں، اب انہیں بھوک لگے تو وہ باہر سے جا کے کھانا لائیں گی نہیں، وہ وہیں سے کھائیں گی، تو ان کو اجازت دی جائے گی کہ آپ کا جب دل چاہے آپ کھانا کھا لیں۔ پھر واچ مین گھر میں نہیں ہے، واچ مین کے پاس کیز ہیں، تو وہ اندر سے کوئی چیز، اسے آپ اجازت دیں گے، سارا دن اس نے ڈیوٹی دینی ہے کہ کوئی چیز کی ضرورت ہو تو اندر سے لے کے کھا لے، بھینس پالنے والا ہے تو اسے بھی تھوڑی سی اجازت دیں کہ کسی حد تک دودھ وہ پی لے۔ مالی نے باغ کا سارا کام کیا، اسی نے پھل لگائے، پھل کے درخت لگائے، اسی نے پودے لگائے، تھوڑا سا اگر وہ ایک پھل اتار کے کھا لے تو وہ کھا سکتا ہے۔ تو جن کی کنجیوں کے مالک ہے کوئی، کسی کو ہینڈ اوور آپ نے کوئی چیز کی ہوئی ہے تو وہ بھی وہاں سے کچھ کھا سکتا ہے۔ یا اپنے دوست کے، اب یہ دوست بھی کون سے، دوستوں کی بھی ٹائپس ہیں، ایک بالکل قریبی بے تکلف دوست ہوتے ہیں، اور یہ ایک کیا ہوتے ہیں، جان پہچان والے، یہ صدیقکم، یہ قریبی دوستوں کی بات ہے جن کو آپ کنجیاں دے سکتے ہیں، یا بہت قریبی، تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، ان کے گھروں سے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اب عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھر جب سفر پہ جاتے تھے تو اپنے گھر کسی کو ہینڈ اوور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اندر جو بکری ہے یا کوئی مرغی ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی جانور ہے تو اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں، گھر کا دھیان رکھے۔ تو لوگ اس کو نا سمجھتے تھے نہیں یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی، بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے، تو پھر ان کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ ان پر کوئی تنگی نہ رہے، نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ۔ اب عربوں میں کیا تھا، ایک ہی بڑے سے تھال میں کھانا لگ گیا اسی میں سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مینرز بتائے، اپنی طرف سے کھاؤ، یہ نہیں پورے تھال میں آپ ہاتھ مار لیں گے، ایک ایک سائڈ پہ کر کے کھائیں گے، لیکن اگر الگ بھی کھانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسے ایک بڑی سی ڈش میں کھانا آ گیا، وہ آپ سب چمچوں سے چاہے اپنے اپنے سائڈ سے ہی کھا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، وہ جھوٹا نہیں کھاتے کسی کا۔ اور اب جیسے ہمارا کلائمیٹ بہت زیادہ وارم ہے، مطلب گرمی ہوتی ہے، تو جب آپ کے منہ، آپ کے سلائیوا والا چمچ جب واپس اسی ان چاولوں پہ لگتا ہے تو جو باقی کے چاول ہوتے ہیں جو رہ جائیں گے وہ خراب بھی ہو جائیں گے، جرمز ہوتے ہیں نا منہ میں، تو وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا اکٹھے کھایا تو کتنا کھا لیا، تو بہتر ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ الگ، ان کو پتہ چلے کہ اتنا پورشن میں نے نکالا تھا، میں اتنا کھا چکا ہوں یا کھا چکی ہوں، تو پھر ان کے لیے الگ الگ کھانا بہتر ہوتا ہے۔ تو اسلام میں کیا ہے، ایک ہی برتن میں بھی کھا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں۔ فَإِذَا پھر جب داخل ہو تم گھروں میں تو سلام کرو۔ اب گھروں میں داخل ہونے کا کیا بتایا گیا ہے، مینرز بتائے گئے ہیں، تو سلام کرو۔ پہلے بھی یہ گزرے تھے اصول استئذان جب ہم نے پڑھا تھا، دوبارہ بھی یہ بات آئی ہے۔ یہ کیا ہے، کیوں سلام کرنا ہے؟ اپنے لوگوں پر سلام کرو، تحفہ، دعا ہے، پاس سے اللہ کے، بابرکت پاکیزہ،
کہ سلام سے گھروں میں برکت اور رحمت آتی ہے. یہ ایک بہترین تحفہ ہے. ایون کہ گھر میں کوئی نہیں بھی ہے تب بھی سلام کریں. تب کیسے سلام کریں گے؟ السلام علیکم. خالی گھر میں سلام کرنے کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیا پڑھیں گے ہم؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ خالی گھر میں سلام کا طریقہ ہے. اور ویسے کسی کو سلام کرنی ہے تو وہ تو طریقے ہم سب جانتے ہی ہیں. کیا طریقہ ہے؟ کہ جو سواری پر ہے وہ پیدل کو سلام کرے، جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے کو، اور جو مجلس میں آنے والا ہے وہ مجلس کے لوگوں کو، اکیلا شخص زیادہ کو. یہ سلام کے مینرز ہیں. چھوٹا بڑے کو، لیکن اگر بڑا بھی چھوٹے کو ثواب کی نیت سے کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک مینرز بتا دیے گئے ہیں. اس سے تکبر بھی ختم ہوتا ہے کہ جو سوار ہے وہ پیدل والے کو، وہ پیدل والا اس سے نیچے ہے نا تو اس کو سلام کرے. جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو، بیٹھے والا نا سلام ہرے کو کرتا رہے کہ وہ سلام کرنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے. اس میں اگر آپ غور کریں تو تکبر کی بھی نفی ہے اور سلام کی امپورٹنس ہے. اسلام میں کتنی زیادہ، آج کل سیرہ پہ لیکچرز دے رہی ہوں تو میں بچوں کو بار بار، کیونکہ بچے سلام اتنی ڈھیلی ڈالی سی کرتے ہیں، تو میں نے سب کو بتایا ہے کہ سلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کتنا زیادہ اس کا حکم دیا ہے. افشوا السلام بینکم. وہ کتنی مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے. اور کیا میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام کو رواج دو. تو سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھے گی، اور مومن کا آپس میں محبت کرنا بہت ضروری ہے. محبت ہوگی تو وہ ہی مومن ہے. ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کے خیر خواہ ہوں. ساری انسانیت کی خیر خواہی ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کی تو بہت ضروری ہے کیونکہ ہم مسلم معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں. اسلام مسلمانوں کو متحد کرتا ہے آپس میں، تو یہ متحد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک تحفہ ہے. گھر میں برکت ہوتی ہے. حالی گھر میں بھی سلام لینی چاہیے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے جب ان میں روح پھونکی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلا حکم کیا دیا تھا؟ پہلا حکم انہیں کیا ملا تھا؟ فرشتوں کو جا کر سلام کر کے آئے. یہ حکم ملا تھا انہیں. جب مدینہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ ان کا استقبال کر رہے تھے، ان کو جو پہلا خطاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ اے لوگو، رحمان کی اطاعت کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں سلام کرو. افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھی تو نام ہے نا، تو یہ ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی یاد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے. تو افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دینا ضروری ہے ایک مومن کے لیے. تو یہ ساری باتیں کیا شو کرتی ہیں؟ کہ سلام کو رواج دینا ہے. یہ تحیہ، تحفہ ہے اللہ کے پاس سے، پاکیزہ. اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو. ان آیات کو بھی اللہ نے واضح کیا اور اللہ نے اپنی نشانیوں کو بھی واضح کیا. لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم عقل سے کام لو. یہ آیات تمہیں دی گئی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. بہت سی عقل اور حکمتیں انسان کو اللہ کے احکامات پڑھنے کے بعد آتی ہیں. اللہ کا کلام پڑھے بغیر ہم عقل مند نہیں ہو سکتے، کتنی ہی بڑی ڈگریز ہوں ہمارے پاس. انسان کو حکمت پیدا کرنے کے لیے اور عقل پیدا کرنے کے لیے اللہ کے کلام کی ضرورت پڑتی ہے. جو حکمت اللہ کا کلام پڑھنے سے، اللہ کی آیات کو سمجھنے سے، اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے سے آتی ہے، وہ حکمت ڈگریوں سے نہیں آتی. اب اس آیت کے بعد 61 آیت کے بعد ایک پورا معاشرہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. اپنے نوٹ بکس پہ، کسی پیپر میں، کسی A4 شیٹ پہ، کمپیوٹر شیٹ پہ، کہیں بھی ایک میپ بنائیں. سب سے اوپر لکھیں اسلامی معاشرہ، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے 2 ایروز لگائیں، ایک طرف محرم، ایک طرف نامحرم. محرم میں مزید 2 ایروز لگائیں. کیا ہے؟ ایک نابالغ خادم، ان کو رعایت ہے.
گھروں میں اندر آنے جانے کی رعایت ہے، مگر 3 اوقات، فجر سے پہلے، دوپہر کو اور عشاء کے بعد، وہ اجازت لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو دوسرا ایرو ہے محرم کا، باقی سب اجازت لے کے آئیں گے، محرم رشتے بھی انس حاصل کر کے آئیں گے. دوسرا ایرو تھا نہ محرم پہ. نہ محرم کو مزید 2 ایروز لگائیں، غیر نہ محرم اور رشتہ دار نہ محرم. رشتہ دار نہ محرم کون سے ہوتے ہیں؟ نندوئی ہو سکتے ہیں، دیور ہو سکتے ہیں، جیٹھ ہو سکتے ہیں، والد کے دوست ہو سکتے ہیں. وہ رشتہ دار تو نہیں ہوتے، چلیں وہ غیر نہ محرم میں جائیں گے. یہ جو رشتہ دار ہیں انہی کو ہم اس میں کیٹیگرائز کریں گے، دیور، نندوئی اور جیٹھ. تو یہ غیر کیوں ہے تو رشتہ دار ہے لیکن غیر ہیں کیونکہ ان سے نکاح ممکن ہے. تو ان کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. محرم رشتوں کے سامنے ہوگا، لیکن وہ گھروں میں اجازت لے کے آئیں گے. استئذان کا اصول انہیں اپنانا پڑے گا، لیکن ان کے سامنے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے کسی حد تک. سطر ان کے سامنے بھی نہیں کھولا جا سکتا. ٹھیک ہے. کپڑے آپ ان کے سامنے بھی بہت ٹائٹ اور پتلے نہیں پہن سکتے. لیکن یہ جو نامحرم رشتے ہیں اور جو رشتہ دار بھی ہیں، ان کے سامنے زینت کا اظہار نہیں کرنا کہ آپ میک اپ میں ان کے سامنے آ جائیں. ٹھیک ہے. ان کو سرو کرنا ہوتا ہے. یہ بد تہذیبی اسلام نہیں سکھاتا کہ آپ الگ کمرے میں جا کے اندر بند ہو جائیں، میرا پردہ ہے ان سے، میں تو نہ ان کے لیے کھانا پکاؤں گی نہ ان کو سرو کروں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ رشتے بھی یہ بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ جیسے دیور ہیں تو وہ تو ظاہر ہے گھر میں ہی ہیں، ان کی وائف بھی پاس ہوں گی تو ان کا اور حساب ہے. نندوئی ہیں تو وہ نند کے ساتھ ہی ہیں، جیٹھ ہیں یا جو بھی ہیں وہ اپنی وائفس کے ساتھ آئیں تو وہ ایک اور بات ہے. یا خاتون خانہ جو ہیں ان کے پاس اگر محرم رشتہ ہے پھر بھی بالکل اور بات ہے. اور اگر خاتون خانہ اکیلی ہیں تو پھر تو ان رشتوں کو آنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. گھر کے جو مرد ہیں وہ گھر پہ ہوں پھر تو یہ آ سکتے ہیں، اور خاتون جو ہے وہ ان کو سرو بھی کر دیں، اور ایک خاص اپنے پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کور کرتے ہوئے، ضروری نہیں آپ ابایا لے کے ہی ان کے کام کریں گی، اپنے آپ کو بس کور رکھیں اور زینت کا اظہار نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا رشتہ دار نہ محرم. ایک ہے غیر نہ محرم. ٹھیک ہے. نہ محرم کے 2 ایروز تھے، رشتہ دار نہ محرم یہ ہیں، اور ایک ہے غیر نہ محرم. یہ بالکل نہ محرم انجان، جیسے دکاندار، آفس والے، جہاں کام کرنا ہے، یہ بالکل انجان ہے. ان میں غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، ان سے مکمل پردہ ہے. اب یہ جو غیر نہ محرم ہے ان میں پھر 2-3 نکلیں گے ایروز. غیر نہ محرم میں ایک بالکل اجنبی، تو جیسے کہ دکاندار ہیں یا آپ کام کرتی ہیں تو ادھر تو آپ مکمل خود کو ان سے چھپائیں گے، پورا عبایا یا جلابیب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ احزاب میں، وہ پورا پردہ ہے. ایک ہے صدیقکم، دوست، والد کے دوست ہو سکتے ہیں، شوہر کے دوست ہوتے ہیں، جو دوست ہو سکتے ہیں جو بہت با اعتبار ہوتے ہیں، تو آپ ان کو سرو کریں گی لیکن زینت کا اظہار ان کے سامنے بھی نہیں کرنا. بالکل چادر میں یا مطلب خود کو کور کر کے آپ ان کو سرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک تیسرا جو 3 میں نے بتایا غیر نہ محرم 3 میں ہے، ایک بالکل اجنبی، ایک صدیقکم، اور ایک عارج مریض. ٹھیک ہے. مریض ہیں یا معذور ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے یا مریض ہے. اب یہ بھی بالکل غیر ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو آپ تھوڑا سا یہ دیں کہ وہ تو معذور ہیں، ان کے سامنے آپ زینت کا اظہار نہیں کریں گی، لیکن بس ہمدردی کے تحت ان کا ضرورت کا کھانا یا اس طرح کی ضرورت ان کو پرووائڈ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر جن کے پاس آپ کی چابیاں ہیں گھر کی، قریبی دوست، خواتین، یہ سب جو بالکل مطلب آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں لیکن نہ محرم ہیں، تو اوڑھنیاں ان کے سامنے بھی آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے. بڑے بڑے گھر میں جو ہے وہ زینت کا اظہار ان کے سامنے نہیں ہے، کسی بھی طرح کے نامحرم کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہے. اوڑھنیاں بڑی بڑی گھروں میں بھی ان کے سامنے لی جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ جو سورہ نور کے احکامات ہیں نا، اگر آپ ان کو سمجھیں گے نہیں نا تو آپ کو گھروں میں، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں ڈفرینٹ شیڈز ہیں، کہیں پہ بالکل آپ شرعی پردہ کرتے ہیں، اب وہ جو شرعی پردہ کرنے والے ہیں وہ باقی سارے گھر والوں کو ایک
جھنجھٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں. بھئی ہم چونکہ شرعی پردہ کرتے ہیں، نہ ہم نے کسی سے ملنا ہے، ہم کہیں جائیں تو الگ ہمارا انتظام کیا جائے، نہ ہم کسی کو سرو کریں گے، نہ ہم کسی کی خدمت کریں گے. اسلام یہ نہیں سکھاتا. یہ گھر کے اندر کے آداب جو ہے نا وہ سارے کے سارے سورہ نور میں ہیں. یہ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ آپ گھروں کے معاملات اپنے خراب کر بیٹھیں گے. اچھا، اب اس میں کھانے پینے کی جو آیات آئیں، اس میں بھی ہر جگہ ہاتھ نہیں ڈالنا، اور جو چیز ضرورت کی ہے، جو آپ کو بھوک کے وقت ضرورت ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے بھوک اور جھوٹ کو جمع مت کرو. ٹھیک ہے. اور جن کو اجازت دی گئی ہے کنجیوں والوں کو، وہ بھی ایک حد تک لیں گے. دودھ ہونے والا تھوڑا سا دودھ پی سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ آدھا دودھ ہی لے جائے کہیں بیچ دے یا خود ہی پی جائے، ایسا نہیں ہوگا. کک بھی ایک خاص حد تک جو ایک انسان کی سرونگ ہوتی ہے اتنا لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب 62 آیت میں ہے انما المؤمنون، بے شک مومن تو الذین وہ ہیں جو آمنو ایمان لائے باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، و اذا اور جب کانو وہ ہوتے ہیں معہو آپ کے ساتھ، اعلی کسی کام پر، امرن جامع اجتماعی، لم نہیں، یذہبو وہ جاتے، حتی یہاں تک کہ یستأذنوہ وہ اجازت لے لیں ان سے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یستأذنونک اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر. فَإِذَا پھر جب، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کے لیے، اپنے بعض کام کے لیے، کسی کام کے لیے، فَأْذَن تو اجازت دے دیجئے، لمن جس کے لیے، شئتا آپ چاہیں. شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، چاہنا. شاء بی سی سے ہے، انشاء اللہ جو ہم کہتے ہیں نا، جیسے اللہ چاہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. جس کے لیے آپ چاہیں، منہم ان میں سے، واستغفر اور بخشش مانگیے، لہم اللہ ان کے لیے اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے.